بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں ایک تماشا جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، ایک سیاسی لیڈر کو، سیاسی رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے رد عمل میں مظاہرے کیے جاتے ہیں، غریب لوگوں کی املاک کو جلایا جاتا ہے، نقصان کیا جاتا ہے، پیٹرول پمپس کو آگ لگائی گئی، دیگر جو ہے وہ حکومتی تنصیبات کو اور عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن طرفہ تماشا اس میں یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے، قوم یوتھ، کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش ہے، یہ کوئی اور جو ہے یہ کر رہا ہے۔ چونکہ جب لیڈر جو ہے وہ سازشی بیانیاں بنائے گا تو پھر جو فالورز ہیں وہ بھی سازشی بیانیاں ہی بنائیں گے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، میں لنک بھی اس کا شیئر کر دوں گا، اس کو دیکھیے گا۔ میں نے کہا تھا کہ احتجاج جو ہے نا وہ مہذب معاشروں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں جو ہے وہ ایک جمہوری حق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ اندھی تقلید کی جاتی ہے، جہاں پہ لیڈروں کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، ان معاشروں میں احتجاج کا حق دینا وہ باندر کے ہاتھ میں ماچس دینے کے برابر ہے۔ کہ مطلب جب باندر ہاتھ ماچس آ جائے گی پھر جنگل نو اگ لا دے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ ہونا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اندھی تقلید میں اور لیڈران کی محبت میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں کہ 450 کنال کا معاملہ ہے یار۔ وہ ڈائمنڈ رنگ والی کال جو ہے وہ آپ کو جو لیک ہوئی وہ آپ کو یاد ہے یار؟ کڑیوں سے کڑیاں ملاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاشرے میں ہمارے لیڈران جو ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کرپشن جس نے نہیں کی، جس کا ہاتھ ڈلا ہے اس نے اس ملک کو، اس قوم کو معافی نہیں دی۔ لیکن چونکہ اندھی عقیدت محبت میں یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں اور جہالت جو ہے ہمارے معاشرے میں برہنہ ناچتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو، ڈگریوں والے بھی وہ جو ہیں وہ بالکل جاہل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بالکل اپنا جو ایک سلیبس ہے ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ اس معاشرے میں سی ایس ایس ٹاپر اعتزاز احسن صاحب، بیرسٹر سپریم کورٹ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کو میں سن رہا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا، کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا شدید عوامی رد عمل آیا، عوام کی آنکھوں میں نے خون دیکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ عمران خان کو جو ہے وہ آزاد کر دیں۔ یار انہوں نے کوئی بوگس کیس میں پکڑا ہوا ہے جو آزاد کر دیں؟ ویسے آپ یہ سی ایس ایس ٹاپر کی ذہنیت کا حال ہے، ویسے آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا یہ سہولت کسی اور کو جو ہے میسر ہے کہ 1000-2000 بندہ اگر کسی مجرم کے لیے، کسی ملزم کے لیے پروٹیسٹ کرے تو اسے آزاد کر دیا جائے؟ کبھی کہا ہے کسی کے لیے؟ یار عقیدت اور دوستی اور محبت میں اتنے اندھے نہ ہو کہ آئین اور قانون کو پس پشت ڈال دو۔ ویسے تو آئین اور قانون جو ہے وہ آپ کو ازبر یاد ہے، لیکن کہتا ہے کہ جی بلوائیوں کے کہنے پہ جو ہے وہ، گنڈوں کے کہنے پہ جو ہے وہ اس کو آزاد کر دو۔ ایک ڈیو پروسیس سے گزرنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو، یہ دوسروں کو چور ڈاکو لٹیرا کہتا رہا، یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ کلیئر کرے، کہے کہ اس میں میرا جو ہے وہ ثبوت فراہم کرے۔ رسیدیں دوسروں سے مانگتا تھا، خود رسیدیں پرووائڈ کرے کہ میں نے کرپشن نہیں کی ہے، یہ القادر ٹرسٹ میں 450 کنال جو میں نے ایک پراپرٹی ٹائکون سے لیا ہے تو میرا اس میں کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ اب ثابت کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھاؤ، چور 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 کہو اور خود جو ہے وہ جناب جی ستی نو رگڑا پھیر دے ہو۔ مطلب خاموشی سے ہی واردات ڈال کے، اور 450 کنال اور 190 جو ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا اور جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جانا تھا، آپ کو جو ہے وہ آپ نے اس میں ایڈجسٹ کر دیا، تو یہ آپ کو حساب دینا چاہیے۔
اور لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب کل سے جو ہے یہ ملک عزیز وطن عزیز جو ہے وہ بلوائیوں اور انتہا پسندوں کے جو ہے وہ نرغے میں ہیں. یہ تحریک لبیک کو باتیں کرتے تھے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا, وہ احتجاج کرتے ہیں, یہ کر دیا. اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے یہ قوم یوتھ کو یاد نہیں رہ گیا. یہ کیا کل سے جو ہے انہوں نے وطن عزیز کا حال کر دیا ہے اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے اتنی غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور دشمن کے جو ہے وہ انگلیوں پہ یہ ناچ رہے ہیں جو 70 سالوں سے جو ہے وہ دشمن نہیں کر سکا. انہوں نے چند سالوں میں جو ہے وہ کر دیا اور افواج پاکستان کو جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا دیا. یہ ایک فرد واحد باجوہ صاحب کو, فوج کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک فرد واحد نے, باجوہ صاحب نے جو ہے وہ نیکی کس پہ کی ہے اور وہ نیکی پٹھی پہ گئی ہے. وہ نیکی جڑی کیتی سی نا انہوں نے برسر اقتدار چ لے آن دی, پہلے اس غبارے میں ہوا بھری اور یہی جو ہے وہ اب افواج پاکستان کے لیے جو سر درد بن گیا ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے یہ اب کلوز ہونا چاہیے. اس کو جو ہے وہ ڈیو پروسیس کے ذریعے, ہم نہیں چاہتے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جائے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کی جائے. ان کو ڈیو پروسیس سے گزارا جائے اور اگر کرپشن ثابت ہوتی ہے تو سزا دی جائے. اور یہ بلوائیوں کو جو ہے یہ کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے جو کور کمانڈر کے گھروں میں گھسے ہیں, جو عوامی مقامات پہ جنہوں نے تباہی مچائی ہے اور جو فوجی تنصیبات کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے. ان کے خلاف جو ہے وہ آئینی ہاتھوں سے جو ہے ان سے نپٹنا چاہیے, ان سے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹنا چاہیے. اور ابھی یہ دروازہ کلوز ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس وقت کارروائی کی ہوتی جب انہوں نے پی ٹی وی اور اسمبلی پہ جو ہے دعویٰ بولا تھا تو آج ان کو یہ جو ہے جرأت نہ ہوتی. تو ابھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آئینی ہاتھوں کے ساتھ ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے ان کو عدالتوں میں لا کے ان کو سزائیں دینی چاہیے. وہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. لندن میں جب رائٹس ہوئے تو میں وہیں پہ موجود تھا, میں عینی شاہد ہوں. اور ٹوٹنم سے یہ جو ہے رائٹس سے شروع ہوئے تھے اور ٹوٹنم پولیس اسٹیشن کے سامنے, تو میں اس وقت وہیں پہ ہوتا تھا. تو بالکل یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. تو رات کو سارے رات یہ تماشا وہاں پہ جاری رہا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ جلاؤ گراؤ اور آگیں لگائیں اور نقصانات پہنچائے اور سٹور مختلف جو ہے ان میں لوٹ مار کی. لیکن جو ہے وہ رات کو ہی عدالتیں لگی. انہوں نے فوٹیجز کے ذریعے پیشنات کر کے اور ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں دی قانون اور آئین کے مطابق. اور پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ان بلوائیوں کو اور انتہا پسندوں کو جو ہے یہ سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ کسی کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جرأت نہ ہو.